شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 17ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج. اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ہم اس کی طرف آدھے گھنٹے میں آپ کی رہنمائی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ہے. سورہ انعام میں ایک ہی جگہ 18 انبیاء کا ذکر ہے. وہ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل تباہ و برباد ہو جاتے. اللہ اکبر. تو جب نبی شرک کیا تو عمل تباہ و برباد ہو سکتا ہے، تو ایک عام امتی کا سے ڈرنا چاہیے. اور اللہ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اے محمد اگر آپ بھی شرک کریں نا، امت بھی ساتھ میں خطاب میں شامل ہے، اگر آپ شرک کریں تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جا کے دنیا اور آخرت میں سب سے نقصان اٹھانے والے آپ ہو جائیں گے. تو یہ بات تو 25 انبیاء کا ذکر ہے، وہاں 18 اور بقیہ ہے. یاد رکھیں آپ، قرآن میں پورے انبیاء کا ذکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا، کچھ کا نہیں کیا. جن کا نہیں کیا ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. یہ نہیں بولنا ان کا قرآن میں ایمان ذکر نہیں ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے، غلط ہے. اور ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانے کی طرح ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، کافر. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو نہیں مانتا، کافر پکا. ایسا تو اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں اس کی طرف وضاحت فرماتے ہیں. یہاں سورہ انبیاء شروع ہو، سب سے پہلے فرماتا ہے حساب کا وقت آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیے مثال، مدینے کی گلیوں میں جاتے، اندھیرے میں رات میں مدینے کی گلیوں میں چل کر پکارتے، لوگو یہ رات کے اندھیرے میں تم خراٹے کی نیند سو رہے ہو، کل تمہیں قبر کے اندھیری رات میں سونا ہے، ذرا اس کے لیے تیاری کر لو. ایسا جو ہے لوگوں کو توجہ دلاتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ویلڈنگ کی دکانیں دیکھیں آپ، لوہر جہاں لوہے گرم کرتے رہتا، اس کے بعد جا کو بولتے یہ دنیا میں لوہا گرم کرے سو اسے چھینے ہوتا نہیں ہے ہم نا، آخرت میں جہنم میں کیسے عذاب ہوگا ہم کو. یعنی دنیا میں ان سب کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرتے تھے. ہمیں کیا کرنا؟ یہ دنیا میں ہر دن ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے. کیسے یاد کرنا؟ رات میں دعا پڑھ کے سوتے اللہم بسمک اموت، یہاں دیکھیے صبح میں اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. رات میں سوتے بولتے مرتا ہوں میں، صبح میں اٹھتے بولتے اللہ مرنے کے بعد تو اٹھا دلا، تیری تعریف کر رہا ہوں میں بولتے. تو ایسا سورہ ملک میں بھی ہے، قیامت کا ہی ذکر ہے پورا. تو مومن کبھی کیا نہیں کرتا؟ آخرت کو فراموش نہیں کرتا. ہمیشہ اس کی جو ہے کیا ہونا، ہر مجلس میں آخرت کا ذکر ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے پاس گئے تھے. صحابہ کے پاس جب بولے کیا کر لے بیٹھے تم لوگ؟ بولے تو یا رسول اللہ قیامت کا ذکر کر لے بیٹھے. اللہ اکبر. صحابہ اپنی مجلسوں میں خاص طور پر قیامت کا ذکر کرتے تھے. تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات. بولتے ہیں کہ صحابہ کان کھول کر سن لو، یہ قیامت سے پہلے جب تک 10 بڑی علامتیں نہیں ہوتی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا. تو اس طریقے سے آپ نے ایسے بھی کہا میرا دنیا میں آنا قیامت دونوں دیکھیے، میرے 2 انگلیاں کیسے ہیں نا، ویسے آپ نے کہا یہ 2 انگلیوں درمیان میں گیپ نہیں ہے نا، ویسا نبی کے بعثت آپ کے موت قیامت اتنا قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. اس میں سورۃ انبیاء کے شروع میں اللہ بیان فرماتا ہے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نبی پر ایمان لاؤ کو تو بولتے ہمارا جیسا انسان کھاتا پیتا سونا، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے کیا؟ ایسا جو ہے سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہر نبی نے اپنی قوم کو آخرت کی طرف بلایا. اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، آخرت کو انکار کرے تو اللہ نے مکمل طور پر ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو ہم نے کھلواڑ طور پیدا نہیں کیا ہے. فرشتوں کے بارے میں اللہ ایک بات یہ بتاتا ہے کہ فرشتے کون ہیں، ذرا یہ سن لیجئے. فرشتے کون ہیں؟ یہ نورانی مخلوق ہیں. ان کے دل ہیں، ان کو کھانے پینے اور شادی کی ضرورت نہیں ہوتی. فرشتوں کو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں.
ہمیں 3 گھنٹے درد دے تو پانی پیتے، لیکن وہ اللہ فرماتا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے، کبھی تھکتے بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان میں انگلی کے اتنی برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں، اتنی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہم کتنے اچھے اللہ تعالیٰ کے جو ہے خوش نصیب بندے ہیں، ہمارے بارے میں فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ کب کب ہوتا وہ اذان مطلب جو ہے نماز کے بعد بند بیٹھ رہنا، وضو بھی نہیں ٹوٹنا، بات بھی نہیں کرنا، اس پر فرشتے بولتے رہتے اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم کر دے۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہمارے بارے میں۔ اور کب کرتے؟ رات میں وضو کر کے سوئے تو ہماری بیڈ شیٹ بلینکٹ میں ایک فرشتہ رہتا، کہتے اندر رہتا، انہیں بولتا تھا اللہ تیرا بندہ پاکی کی حالت میں سویا ہے تو اس کو بخش دے، ماشاءاللہ۔ تو فرشتوں کی دعائیں لینا ہمیں ضروری ہے۔ فرشتے کہاں کہاں دعا کرتے، ہمیں ان دعاؤں کے بارے میں جو ہے غور کرنا چاہیے۔ ہمارے حق میں فرشتے دعا کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور نماز فجر اور عصر پڑھے تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ یہ دونوں نمازوں میں گئے تو فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ فجر میں گئے تو بھی فرشتے آ کو رہتے، اور عصر میں بھی فرشتے آ کو رہتے، ماشاءاللہ، صبح و شام کے فرشتے۔ اللہ پوچھتا تھا فرشتوں سے میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کو آئے تمہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بولتے کہتے اے اللہ جب گئے تو بھی نماز پڑھ لے کرتے، آئے تو بھی نماز پڑھ لے کرتے، جینا وہم یصلون ترکنا وہم یصلون، ایسا۔ اور آپ جانتے ہیں فرشتے نظر نہیں آتے، نورانی مخلوق ہے نا، نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، 30 سال تک بواسیر کی بیماری میں تھے، پیخانے کے راستے سے خون جاتا ہے، بلیڈنگ جاتا ہے نا، 30 سال تک بیماری میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جا کر بولتے عمران کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نماز پڑھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ذریعے پڑھو۔ بولتے 30 سال کی بیماری میں کبھی نماز نہیں چھوڑا میں۔ ایسے عمران بن حسین، ان کے بارے میں آتا ہے فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، کہتے اللہ اکبر، فرشتے ان کو سلام کرتے تھے اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے تھے، فرشتوں کی آواز سنتے تھے۔ تو ایک دن کیا کیے، یہ کیا ہے بواسیر ہے نا، اسے کیا بولتے بواسیر کی بیماری کو، تو وہ پیچش اور ساتھ میں بلیڈنگ جاتے رہتی نا، کیا کرنا ہے سمجھ میں آیا تو کیا کرے انہوں اس زمانے میں داغنے کا علاج، جیسے کہ کینسر میں جو علاج ہوتا نا وہ ویسا کرتے ہیں نا، تو ویسا علاج تھا، کیومو کا ویسا علاج تھا۔ انہوں کیا کر لیا ایک دن جو ہے وہ کیومو کے جیسا علاج کر لیا، داغنے کا علاج کر لیا، فرشتے سلام کرنا چھوڑ ڈالے خالی اس وجہ سے۔ نبی کے پاس جا کر بولے یا رسول اللہ فرشتوں کی آواز سنتا تھا، فرشتے مجھے سلام کرتے تھے، یہ ایسا داغنے کا علاج کر لیا نا، فرشتوں کے سلام سے محروم ہو گیا ہوں میں۔ تو وہ جو توبہ استغفار کرے تو پھر ماشاءاللہ وہ جو کرامت تھی لوٹ آئی تھی۔ تو یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد علماء بولتے حضرات صحابہ کرام ایک جائز کام کر کو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، ہم اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ گناہ کرتے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، کبھی تھکتے نہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولے سو کفار مکہ، بیٹے ہو سکتے کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں انہوں، اللہ تعالیٰ کو بتایا اس کو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ذرہ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ کیسے حال ہوتا ہے، بات سمیٹتی جاتی ہے۔ حضرت ایک روایت ہے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے صفوان رضی اللہ عنہ کی، اللہ تبارک و تعالی آسمان میں کسی چیز کا اعلان کرنے کا ارادہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کے فیصلہ سنانے کا ارادہ کرتا ہے تو سارے فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل بھی جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جبرائیل سے، جبرائیل آؤ جا کے ہر آسمان میں اعلان کرو دنیا میں اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ ہے، دنیا میں اگر کوئی بلند ہے تو اللہ ہے۔ تو یہ بات جب ہوتے رہتی پورے فرشتے پران جھکا لے کو اللہ کے سامنے جھک رہے تھے، اس کی عظمت کے سامنے، اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی جبرائیل پہلے آسمان اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ بات سن لیتے، ہر آسمان سے گزرتے نا، تو پوچھتے کہتے فرشتے کیا بولا تو ہمارا رب، تو بولا تمہارا رب بڑا بھی ہے اونچا بھی وہی ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل کو اللہ کے ڈر سے سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اور ان کا کیسے سمجھ جبرائیل علیہ السلام کا 600 پر، بخاری کی روایت کے مطابق کتنے پر؟ 600 پر. ایک پر کھولے تو مشرق پورا چھپ جائے گا اور ایک پر کھولے تو مغرب پورا چھپ جائے گا. ویسے اللہ کے نبی 2 مرتبہ ان کو اپنی اصلی ہاتھ میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، پریشان ہو جاتے تھے. اسی لیے جبریل کیا کرتے تھے؟ چینج ہو کو آتے تھے، کبھی دہیا کلبی کے شکل میں، کبھی صحابی کے شکل میں. بہرحال فرشتوں پر ایمان ہے نا، یہ دنیا بہت ہے. اور آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں، طاق راتوں میں، طاق رات جو آتی نا 5، یہ طاق راتوں میں زمین میں فرشتے کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ سنے نہیں حدیثیں، تو ہمارا ایک اسٹیٹس بنائے تھے، اس میں ہم بتائے تھے وہ کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتے فرشتے. ماشاءاللہ کہاں ہر جگہ فرشتے رہیں گے. کیوں آتے ہیں؟ دعا کرنے کے واسطے آتے ہیں ہمارے واسطے. تو یہ فرشتوں کی بہت عجیب دنیا ہے یہ، مطلب اس پر بولے تو بہت لمبی ہو سکتی بات، لیکن جو ہے اچھا ایک بات بتاتے ہیں فرشتوں پر ایمان سے متعلق آئے نا. فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، میکائیل کا کام کیا کہ ان کا کام جو ہے پانی برسانا اور جو ہے پودے اگانا. کس کا کام؟ اس حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام. اچھا، یہ اسرائیل کو موت مطلب روح نکالتے بلکہ مشہور ہے، وہ نام صحیح نہیں ہے اسرائیل، وہ اس کا نام ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ. سورہ سجدہ میں نقل یتوفاکم ملک الموت. اچھا، اسرافیل سور پھونکیں گے بول کے ہے، علامہ قرطبی بولتے ہے دلیل اس کے بہرحال تج. اور اس کے علاوہ جنت کے فرشتے کا نام رضوان ہے بلکہ مشہور ہے، وہ روایت ضعیف ہے، نہیں ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں جنت کے فرشتے کا ایک نام رضوان بولتے نا، وہ صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے، وہ تو ثابت ہے قرآن میں، وَنَادَوْا يَا مالک. ایسا کیا کیا کام کرتے ہیں، الگ الگ کام کرتے ہیں. کچھ سجدہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھائے فرشتوں کے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قسم کھا کے جو ہے بتاتا ہے فرشتوں کے تعلق سے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو الگ کیا، اور دنیا میں ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. ہر چیز کو، آپ کیڑا بھی مارو اس کے اندر سے پانی آتا، ہر ایک اللہ کو اللہ سے پانی سے پیدا کیا ہے. اور آسمان یہ چھت کا کام کر رہی ہے. یہ آسمان دیکھ رہے نا، اس کو ستون نہیں ہے. مثال طور پر یہ بلڈنگ ہے سمجھیے، اس کو اگر میں اس کی کیا بولتے ہیں چھت ڈالنا چاہتا ہوں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے بھانسے لگاتے، اس کے اوپر جو ہے ڈال کے 21 دن تک چھوڑ ڈالتے ہیں ہمیں اسے سکنا بول کو. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کیا آسمان کو 6 دنوں میں؟ پہلے آسمان کیا تھا؟ وہ دھواں تھا. اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا کے آسمان بنایا ہے. اب یہ زمین سے یہ آسمان کتنا دور ہے؟ بعض روایتوں میں آیا کہ 500 سال کا فاصلہ ہے یہ زمین سے یہ آسمان. لیکن اس روایت کو علماء ضعیف بتائیں، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. یہ زمین سے یہ آسمان کو جانا تو کتنے سال؟ 500 سال. اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کو جانا تو 500 سال. تو 7ویں آسمان تک پہنچنے انسان کو 3500 سال لگیں گے. اللہ اکبر، اتنا دور ہے وہ آسمان. اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کو مرنا ہے، نہ بیچ نہیں بچا تو کون بچے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت موسیٰ تھپڑ مار دیے تھے اسے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس روح جو ہے فرشتہ آیا ملک الموت، تو حضرت داؤد علیہ السلام بولے میں فی الوقت بازار میں ہوں، ذرا گھر کو آ جاؤ، وہاں آ کر روح نکالو. ایسا سلیمان علیہ السلام کو بھی آیا فرشتہ، ان کو تو نہیں چھوڑا، تو موت کسی کو نہیں چھوڑتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں نبیوں کا مذاق بہت اڑایا گیا. اور اب بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں نبی کا مذاق بہت اڑایا جا رہا ہے. یہ بریلوی طبقہ نبی کی طرف سے ڈیفینس کرنے جا کے غلطیاں کر لے رہا. ان کو معلوم نہیں نبی کا ڈیفینس کیسے کرتے ہیں بول کے. نبی کے ڈیفینس کرنے کا طریقہ ہے، کیسا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ جو ہے صحابہ سے سیکھنا. ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اشعار لکھ کے نبی کا ڈیفینس کریں، تو ہمیں بھی کیا کرنا؟ اشعار صحیح لکھ کے ڈیفینس کرنا. جب بات نعت کی آتی ہے تو یہ بات بتا دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی گئی جتنی نعتیں سب میں غلو ہیں، سب میں شرک ہے. صحابہ اور توحید پرست نعت لکھا تو وجھ پڑھنا سو. اس کے علاوہ جتنے نعتیں ہیں وہ مولا یا صلی وسلم بھی، یہ سب پورے شرکی اشعار. بعض لوگ بولتے اس میں کفر ہے، کہتے ہیں اس میں.
اب ہمارے لوگ جو ہے تاخرات میں ادھر ادھر مولا یا صلی وسلم پڑھ لے کو ایسا بوسیری کیا وہ قصید بردہ بولتے اسے پڑھ لے کر تھے، لہذا اپنے بچوں کو جسے دور رکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قیامت کے دن ہم ترازو میں تولیں گے، ہم ترازو کے بارے میں بتا چکے ہیں اس سے پہلے۔ اچھا، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کر آئے گا قیامت کے دن، کسی کو نہیں چھوڑے گا، یعنی ذرہ بولے تو ہمیں اسے جو ہے دوربین سے دیکھ سکتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنی باریک جس کو دیکھ سکتے وہ آئے گا، خیر شر بھی آئے گا۔ اس کے بعد ابراہیم کا ذکر ہے۔ ابراہیم کو کیا کرے، ان کے والد عید کا دن تھا، بولے ذرا عید کے دن آؤ تمہیں تہوار، غیر مسلموں کا تہوار تھا، انہوں جھوٹ بولے میں بیمار ہوں نہیں آتا، بولے جا کو حکمت سے پورے بتوں کو توڑ کو کیا کرے، وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دلے، آتے ہی پوری قوم دشمن ہوگی، کون کرے، ابراہیم اس کرے ہنگ انہیں اکیلا تھا، سو بولو کیا کرو ہو، ہنومان کی جے فلاں فلاں بولے آگ میں ڈالو اسے، تو آگ میں ڈالے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر جو ہے پڑ گئے، کون نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، یعنی انسان اگر صحیح رہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بچاتا ہے۔ تو کیا بولتے ہیں جب آگ میں پڑے نا تو ساری دنیا کی مخلوق اس آگ کو مطلب بجھا رہی تھی، کس کی تائید کر رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن گھرگٹ اور چپکلی کے بارے میں بولتے کہ انہیں کیا چنگاری مطلب جلنے، ابراہیم جل جانا بول کو چنگاری کو پھونک لگتی کہتے ہیں، کون، گھرگٹ نے تو چپلک، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارو اسے، گھرگٹ کو چپلک اختلاف ہے اسی لیے ہم دونوں بول دیے اسے مارو، اس لیے کہ اسے مارے تو ایک مار میں مارے تو 10 نیکیاں، 2 مار مارے تو 20 نیکیاں، 3 30 نیکیاں، ایسا۔ تو لہذا گرگٹ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کو جو تکلیف دیا اسے ہمیں بخشنا نہیں، اسے ہمیں اپنے گھروں میں سب رہتی اسے مار ڈالنا اسے، اس لیے جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر آگ میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ آگ سے بولا اے آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی والی بھی بن جا، ہنستے ہوئے باہر آئے۔ اور ایک بات یہ بتا دیتے ہیں، ابراہیم کو ننگے بنا کے ڈال دیا گیا تھا آگ میں، اللہ اکبر، ذرے اس طرح لگے تو ہم برداشت نہیں کرتے تھے، کیا حال رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو آگ میں ڈال لیے گئے۔ اور اللہ کے نبی نے عائشہ کی حدیث میں کہا قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے، جانتے ہیں نا آپ لوگ، ننگے کپڑے نہیں رہیں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، دو چیز سنیں آپ، کیا کیا، ایک تو ننگے، دوسرا کیا، بغیر ختنہ کیے ہوئے، اور تیسرا بغیر چپل کے، اللہ اکبر، تو ننگے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر چپل کے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حیا کتنی ہے، دیکھو یا رسول اللہ، دنیا میں ہمیں حیا کیسے اتنا تکلیف اٹھاتے نا، آخرت میں کیا کوئی آدمی دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھے گا، اللہ اکبر، یہ سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو سمجھایا، عائشہ قیامت کے دن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی بھی آدمی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا، اس مقامات میں سے وہ بھی ہے۔ آگ لگتی ہے تو ہولناکی میں کوئی دوسرے کو دیکھتے کہ نہیں، اپنا اپنا دیکھتے رہتا، ویسا ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے، روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو کپڑے پہنائے گا، اللہ اکبر، ابراہیم کپڑے پہنائے گا، کیوں، اس لیے کہ ننگے بنا کر آگ میں ڈال دیے گئے تھے، اس لیے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، یہ روایت جو ہے مسلم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اہم چیز ہے دعاؤں کے بارے میں، کیا ہے، انبیاء علیہ السلام دعاؤں کے بہت محتاج تھے، ہم بھی اس سے زیادہ محتاج ہونا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، لوگ امام اجتماعی دعا کر کے اٹھ جاتا، سب آمین بول کے اٹھ جاتے، ایک طبقہ ایسے ہے، ایک طبقہ ایسے ہے اجتماعی دعا نہیں کرنا بولے تو انفرادی دعا بھی چھوڑالتے، یہ بھی غلط ہے، ہفتے چلے جاتے لیکن ہمیں اللہ سے مانگتے نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے، میرا بندہ میرے سے نہیں ہوتا کس کی جگہ مانگے گا، ایسا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حضرت انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کرنے سے پہلے فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد کو اللہ تعالیٰ لوہا نرم کر، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر دیا تھا، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، وہ اللہ کی ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے تیرے نعمتوں پر جو ہے شکر کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ میں بیٹا بھی نبی ہوں، میرے باپ داؤد بھی نبی ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت میں داخل کر کے تو شکر گزار بندہ بنا دے۔ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں ہے، بہت بادشاہ بھی نبی بھی، اور بولے اے اللہ میرے بعد تو یہ دونوں چیزیں ملا کر کسی کو مت دے، اس لیے کہ دونوں کو پاک و حق ادا کرنا بہت ناممکن ہے۔ ان کی 70 پر 7 بیویاں،
سلیمان کی. اور بعض روایتوں میں آیا 95 بیویاں، بخاری میں ہے روایت ہی. 1000 بیویاں ہیں، بلکہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہیں. 70% بیویاں. ایک دن کیا بولے، میں ہر ایک سے ضرورت پوری کروں گا، جو بھی بچہ ہوگا اللہ کے راستے میں چھوڑ دوں گا اسے. لیکن انشاءاللہ نہیں بولے. حضرت سلیمان علیہ السلام جا کو سب سے جو ہے ضرورت پوری کرے، کسی سے بچہ نہیں ہوا. ایک اور بیوی سے بچہ ہوا، انہوں جہاں بیٹھتے تھے وہ بچہ لا کے وہاں ڈال دیا گیا. آتے ہی بولے اے اللہ معاف کر لے، معاف کر لے، میں انشاءاللہ نہیں بنانا، اس لیے بچہ ایسا پیدا ہوا سے. اللہ اکبر. تو اس واسطے ہمیں اپنے اوپر نفس پر بھروسہ نہیں کرنا، ہر کام انشاءاللہ سے کرنا، انشاءاللہ بول کے کرنا. اصحاب کہف کے بارے میں آ کے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھے تو اللہ کے نہیں بولے صبح بول تو میں انشاءاللہ نہیں بولے. اللہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب تک انشاءاللہ نہیں بولے تو تمہارا کام نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی مشیت ہوگی اسی وقت جو ہے انسان کا کام ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کیسے نبی تھے، 18 سال تک بیماری میں آزمایا تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ، یہ دعا ہم بیمار ہوتے بھی کر سکتے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسا صبر دیا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا بولتے نا. جب پانی سے نہا رہے تھے، سونے کے چڈے گرے ان کے گود میں، سونے کے چڈے گرے، ٹڈی گری تو حضرت ایوب علیہ السلام سمیٹنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایوب دیکھو تمہارے صبر کا پھل میٹھا ہوتا بنا، دیکھو کیسے ہم تم کو چیز دیتے ہیں. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر آیا، گزر چکا یونس کا. انہوں اپنے قوم سے جو ہے مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کرے. ہجرت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ضروری ہوتی ہے. جا کو کیا کرے، سمندر میں گئے، مچھلی میں نگل کی، مچھلی چبائی نہیں ان کو. کئی دن تک، کتنے دن رہے وہ قرآن میں نہیں ہے. بولے اللہ تعالیٰ بولتا فرماتا ہے کہ اگر وہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے. اللہ اکبر. ایسا. اس کے بعد زکریا کا ذکر فرماتا ہے، بچے کے بارے میں پریشان ہوئے. مریم کو اولاد مل گئی بغیر شوہر کے، میں بیوی رکھو مجھے اولاد نہیں دیتا، کہ اللہ وہاں کھڑ کو اللہ سے دعا کرے، اللہ اولاد دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نبیوں کا ذکر کر کے، نبی جب اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اتنا ضرورت مند ہوئے تو ہم کیوں جو ہے ضرورت مند نہیں ہونا، ہم بھی ضرورت مند ہونا. اللہ سے سوال کرنا، کوئی بھی شکایت دنیا میں کسی سے نہیں کرنا، اپنی ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھو. تو فرماتا ہے کہ یہ انبیاء کیسے تھے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، اس سے ثواب کی امید بھی رکھتے تھے، اور جو ہے نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے والے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت ہو رہی ہے سب کو لا کر جہنم میں جمع کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ پتھراں، یہ پورے وہ کس سے بھی بن کر رہندے انہیں، وہ تانبا رہندے، پتل، لوہا، سونا، چاندی، پورے جہنم میں آ جاتے. اس کے بعد اللہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت تھے، یہ ہم کو جو ہے مکمل طور پر ثابت کرنا چاہیے. اس کے بعد آدھے پارے میں جو ہے سورۃ الحج ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں سمیٹیں گے. یہ کیا ہے حج بولے تو یہ اسلام کا آخری رکن ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے بدن کی طاقت بھی چاہیے، مالی طاقت بھی چاہیے. عموماً ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، حج کرنا بولے تو سفید بالا آ جاتے، بڈھے جاتے حج کرنے. نہیں، یہ جوانی کی عبادت کرنے کی ہے. اور ایک حدیث میں ہے، میں بندے کو صحت دیا، اگر 5 سال میں انہیں حج نہیں کرا تو میرے رحمت سے معروم ہو جاتا ہوں. ایسی حدیث بھی ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی ابھارنے بولے سو یہ کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس کیا کرتے ہیں لوگ، جھوٹ بول کے جو ہے یہاں حق مار کو، بیوی کو، کر کو، سب جو ہے خالی حج کرتے ہی رہتے. نہیں، ویسا نہیں ہے. اگر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اللہ کے نبی حج کے بارے میں بول رہے، اقرا بن حابس اٹھ کو بولے ہر سال حج کرنا کیا؟ تو اللہ کے نبی بولے میں وہ کیا بول رہا تو مشکل میں پڑاتے بولے. ایسے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، سورہ حج کے شروع میں زلزلے کا ذکر ہے. زلزلہ کب آتا ہے یہ؟ تو بعض لوگ بولتے قیامت سے پہلے آتا، بعض لوگ بولتے قیامت کے مطلب آخرت میں آئے گئے، دونوں ہیں. اور یہ زلزلوں کا زیادہ آنا قیامت کی علامت ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انسان ماں کے پیٹ میں کیسا پیدا ہوتا. اسکیننگ لیتے نا، دیکھتے رپورٹ آپ، پہلے اتنا رہتا، بعد میں اتنا ہوتا، بعد میں جو ہے ایسا ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 کلو 3.5 کلو بچے کو ماں کے اس راستے سے لاتا نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
بہت بڑی نعمت ہے. اگر ڈیلیوری دیکھنے والے اس قدرت کے نظام کو سمجھ گئے نا، ہم تو سمجھتے ہیں سارے ڈاکٹر ماشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن دیکھتے نہیں عبرت کی نگاہ سے. کیا ہے کہ وہ ایک عادت سمجھ گئے ہیں اس کو. اور بچہ پیسہ کہتا ہے معلوم ہے پاؤں سے نہیں نکلتا، سر سے نکلتا. ماشاء اللہ جب عورت کی شرمگاہ سے بچہ نکلتا نا تو کیسے نکلتا؟ پہلے سر آتا ماشاء اللہ اسے، جیسے جیسے نیچے ہوتا رہتا درد بڑھتے رہتا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں ایک آدمی کو اپنی ماں کو اوپر اٹھا لیا ہے طواف میں، تو بولے بلا کے تمہیں اپنی ماں کا حق ادا کرے سمجھ گئے کیا؟ تو بولے ہاں. تو بولے نہیں، تمہاری ماں تم جو تکلیف درد پڑ کو تم نہ تو پالی نا، تم نہ جو اٹھائی نا، تمہیں زندگی بھر بھی اگر اسے اٹھا کر رکھے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بولا تو یہ کتنا ماں کے پیٹ میں کتنا خطر ہے نا. وہ ڈاکٹر لکھ رہتے DOB ڈیلیوری ڈیٹ، لیکن کیا ہوتا وہ آگے پیچھے ہوتے رہتا. وہ 6 مہینے کریکٹ اس کا وقت ہے. 6 مہینے پیدا ہوتے، 7 مہینے پیدا ہوتے، 8 مہینے پیدا ہوتے، 9 مہینے پیدا ہوتے، 10 مہینے میں پیدا ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے. وہ دنیا کے کچھ امریکہ کی مشین لے لیتے بھی ہمیں برابر اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ حالت حمل میں عورتوں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے بچے پر اثر پڑتا ہے. اگر بچہ پیٹ میں رکھ لے گا، عورت نماز بھی پڑھتی نہیں ہے، سڑی نئیٹی پہن لے کے اوڑھنے اوڑھ لے کے جھتری سے چھوڑ لے کے رہے تو کیا ہوتا ہے بچے ہی بے نمازی پیدا ہوتے. تو اسی لیے حالت حمل میں کیا ہونا نیک رہنا ہونا. اور مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورت کو چڑچڑانے نہیں دینا ان دنوں میں. اس لیے کہ سب سے پہلے انہیں خود اکیلی ایک کو زندگی دے رہی انہیں ماشاء اللہ. ایسے وقت میں اسے ساتھ دینا، اس کا ساتھ دینا، مکمل کرنا، یہ سب باتیں ہیں خواتین اگر رہی تو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرمایا ہے کیسے تم جب پیدا ہوتے ہو اس کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہو. بوڑھے ہو تو کیا ہوتا ہے انسان پورا جاہل ہو جاتا بڑا ہوا تو. اس کے بعد اللہ فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اور ایک بات بتاتے ہیں اس میں، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو شرطیہ عبادت کرتے ہیں. کیسا بولے تو میں بیمار ہو گیا ہوں، کینسر بیماری آ گئی ہے، بیماری رہے تک عبادت کرتے رہتا، بیماری اچھی ہوتی چھوڑا لیتا. ایسا نہیں کرنا. یہودی جب اللہ کے نبی مدینہ کو آئے نا بولتے تھے یہ سال پیک بہت اچھی ہے بھائی، محمد کا دین زبردست ہے. پیک خراب ہوئی تو بولے محمد کا دین اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا. ہمیں ہمیشہ عبادت کرنا اللہ کی، چاہے ہم اچھے رہیں برے رہیں، تکلیف میں رہیں خوشحالی میں رہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ یہ بتایا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. درخت بھی سجدہ کرتا ہے. ایک صحابی سجدہ کر لے کو ہیں، درخت پیچھے سے کو سجدہ کر رہا ہے اور دعا بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ. اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں صحیح بات ہے. تو یہ جو سجدہ کرتے ہیں نا، یہ مطلب درخت ہوا سے جھکتے ہیں. اب وہ سجدے کی کیفیت کیا ہے نہیں معلوم، لیکن سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اللہ کے سامنے جھک کر ہیں سب بھی. تو اب یہ کرونا وائرس آ کو دیکھو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا کے رکھ دیا. اب اس کے سامنے جھکنا تمہیں میں نہیں جھکتا بلکہ بول ہی نہیں سکتے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے انسان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات سمجھاتا ہے. اور قیامت میں کیا ہوگا وہ باتیں بتا کی گئی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو کیا کیا کعبۃ اللہ کے پاس ٹھکانہ دیا. انہوں وہاں گئے اپنے بچے کی تربیت کے لیے جو ہے یہ کرے، اس کی دیواروں کو اونچا کرے. جو بھی حاجی عمرہ کرنے والا جاتا نا ابراہیم کو بھولتا نہیں، اسماعیل کو بھولتا نہیں، حضرت حاجرہ کو بھولتا نہیں. یہ دنیا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین فیملی ہے. ابراہیم، اسماعیل، حاجر، سارہ اور اسحاق. کیا ہے اب صحیح کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں بیچ میں 2 ہرے لیٹن لگ گئی وہاں. وہ دوڑے تو کیا دوڑتے وقت حاجرہ یاد نہیں آتی؟ ہمیں خالی دوڑ کے تو نہیں ہے. حاجرہ کو دیکھنا، شیر خار بچے کے لیے کھجور بھی پانی ختم ہو تو دوڑی نا. اللہ اکبر. وہاں گئے تو ابراہیم کو یاد کرنا، حضرت اسماعیل کو یاد کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا. کیسی کیسی تکلیف پڑے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اور اپنے بچے کی تربیت کے لیے کعبۃ اللہ کو چننا. ہمیں بھی کیا کرنا، بچوں کی تربیت کے لیے اچھا مقام چننا، اچھا استاد چننا. اسی لیے یہ خاتون کے بارے میں خاتون ایک بولتے ہوئے ہمیں بڑی اچھی بات بولی. آج کے زمانے میں بچے خالی نافرمانی کرتے رہتے، ہماری بات مانتے نہیں. کیا کرنا ہمیں، اس لیے کہ نافرمانی کا ماحول بہت ہے آج. تو نہ بولے 2 باتیں کرو تمہیں، ذرا نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو. کیا ہے بولے تو ایک تو یہ ہے کہ تم جو ہے اگر تمہارے اندر مالی طاقت ہے بچوں کو حج عمرہ کراؤ ماشاءاللہ.
اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہاں کا اثر اس پر ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو چنے نا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، تو کیسا اثر ہوا دیکھو. حضرت اسماعیل کے خاندان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ایسا تو حج عمرہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ریلائنس مارکیٹ، ڈی مارٹ، وہاں سب لے آتے ہیں، پارک کو لے آتے ہیں. لیکن ہمارے پاس طاقت رہ کر بچوں کو بچپن میں حج عمرہ کراؤ، اس کا زندگی میں اثر دیکھو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے، بچوں کی میں نافرمانے کا جذبہ ختم ہونا بولے تو ماں باپ اٹھ کر تہجد میں ان کے لیے دعا کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم تو بد دعائیں دیتے ہیں، دعا نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اتنا اونچا درجہ دیا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماں باپ جو دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بنے نا، یہ باپ کی وجہ سے بڑے نہیں بنے، ماں کی دعاؤں نے ان کو بڑا کیا ہے. امام احمد کو دیکھو، بخاری کو دیکھو، شافعی کو دیکھو، یہ سب بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہ کیوں بنے؟ ان کے پیچھے ماؤں کا کردار ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے نیک آدمی، وہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے نیک بنایا اور ان کی نیکی کا اثر مجھے زندگی میں نظر آتا ہے. تو یہ کعبۃ اللہ کی تاریخ جب آتی نا تو ہم بچوں کو کیا کہ یہی دکھاتے ہیں، ٹک ٹیک بھی اور شیوا بھی، یہ بھی وہ بھی دکھاتے. لائیو نماز دکھاؤ ان کو مکے کی، میں تو وہ کرتا ہوں، ڈال کے دیتا ہوں بچوں کو. کعبۃ اللہ بچپن سے دکھا کے رکھے نا، دیکھو جیسے حضرت اسماعیل کے دل پر اثر ہوا نا، انشاءاللہ وہ مقدس مقام کا اثر ہمارے بچوں پر بھی ہوگا انشاءاللہ، اگر ہم بچوں کو دکھائے تو. مکے کا تقدس، مدینہ کا تقدس، بچپن سے ہمارے اسلام کے دو جو ہے روشن یا مرکز ہیں. یہ ہمیں بچوں کو ان سے قریب نہیں کرے تو اسلام جہاں سے پھیلا ان کے بارے میں نہیں بتاتے. کس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ وائٹ ہاؤس کے بارے میں بتائیں گے، کس کے بارے میں بتائیں گے؟ وہ بتاتے. اس کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ. تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں، تہجد کے وقت دعا کرنا اور ساتھ میں جو ہے کیا کرنا، ان کے لیے حج عمرے کے لیے کوشش کرنا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا، اپنے باپ سے حج کو گیا میں ماشاءاللہ. تو حج کرے تو عمرہ کرے تو ماشاءاللہ اگر ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہماری طاقت بھی ہے، تو بچوں کی تربیت پر بڑا اثر پڑتا ہے. اس کی طرف توجہ دیں. اور کعبۃ اللہ سے محبت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی جیسے آتی ہے. کعبۃ اللہ دنیا کے سینٹر میں ہے، تاریخ اعتبار، جغرافی اعتبار سے ہے نا، دنیا کے سینٹر میں ہے وہ. اور جہاں جو رعب و جلال ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں کہیں نہیں دیکھ سکتے آپ. کعبۃ اللہ میں بریل میں ہم بولتے ہیں کعبۃ اللہ میں جلال ہے، جمال ہے کہتے ہیں، جلال ہے کہتے ہیں، مدینہ میں جمال ہے کہتے ہیں. یہ چپکے سے بھی خالی منطقی باتیں یہ نہیں ہیں. مکے کی اپنی تاریخ الگ ہے، مدینہ کی تاریخ الگ ہے. مکے میں 1 نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ میں 1 نماز پڑھے تو 1,000 نمازوں کا ثواب. علماء بولتے مکے میں 1 نماز پڑھے تو دوسرے مسجد میں 55 ایئر پڑھے تو نماز کا موقع ملتا. کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنا بڑا جو ہے ثواب ملتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حج کے بارے میں بتاتا ہے کہ حج کیا ہے، مکے کا احترام ہونا چاہیے، اور جو ہے مکے کا احترام، حج کا احترام، مینا کا، سب کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، حج عمرے کو گئے تو وہاں کے فوٹو لگا لیتے، 1000 ریال کی فوٹو چھک 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 کرتے رہتے، تو لگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مکے اور مدینہ کا احترام یہ دیواروں پر تو تصویر لگانے سے نہیں آتا، کیا ہے ان کے دلوں میں بسانا ہے ہمیں، وہ اصل میں ہے. اور میں بتاتا ہوں تربیت کی، ہمیں راہل ڈراوڈ بھی، وراٹ کوہلی بھی پورے نام اپنے بچوں کو بتا کے رکھتے. امام حرم کے نام اپنے بچوں کو بتاؤ نا، انہوں ہے فلاں ہے، انہوں اچھا پڑھتے، انہوں اچھا پڑھتے. ایسا ہونا امام حرم کی قرات سنے تو بچہ بولنا فلاں کی قرات ہے ہی نہیں. جیسے ہمارا بچہ آگے بولتا کتنے 6 مارا انہوں نے، ہیٹ ٹرک ہوگا، 3 بار میں 3 اوور لے لیا، بولتے نا، وہ سکھاؤ نا. علی حذیفی و شرائم وہ سب نام بتاؤ نا. ان کو نیک لوگوں کے نام اگر ہم سکھائے تو یہ غلط قسم کے فلمی ستارے بھی اور یہ کرکٹ کھیلنے والے پورا نکل جائیں گے ذہن سے. لہٰذا اس کی طرف بھی، شخصیت ساری کی طرف توجہ دو.